صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله ہادی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ ہادی بھی مصطفیٰ رہبر بھی مصطفیٰ رخ مصطفیٰ دے گوسے نت سادیا پہلندی رخ مصطفیٰ دے گوسے نت سادیا پہلندی چم چم کے مصطفیٰ نو سکھیاں نو جا کے کہندی سکھیاں نو جا کے کہندی اے دل بھی مصطفیٰ دل بر بھی مصطفیٰ اے دل بھی مصطفیٰ دل بر بھی مصطفیٰ اللہ دے جلویاں دا اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی مصطفیٰ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ بھی حمد و ثناء بعد لاکھوں درود لامحدود کروڑوں سلام آقا نامدار مدنی تاجدار مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسد واجب الاحترام پردہ دار مائیوں بہنوں سب کو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک دا بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے۔ اللہ رب العزت ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ دی کاریگری ہے جس نے ہر چیز نو مضبوط کیتا اور بے شک او تواڈے کماں تو خبردار ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اسی حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت دیاں بہت ساریاں شاناں نے اور بہت ساریاں صفات نے، یعنی صفتاں نے، اور اللہ تعالیٰ دی ہر صفت تو ایک نوی تجلی اور ایک نوی شان دا اظہار ہوندا ہے، اور انسان جویں جویں محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اس نو اللہ تعالیٰ دی انہاں صفات دا پرتو اور عکس نصیب ہوندا ہے، جس دے اندر مہربانی ہے وہ اللہ رب العزت دی شان رحمت دا مظہر ہے، اور جس دے اندر عطا ہے وہ اللہ رب العزت دی
شان عطا دا مظہر ہے، اور جس دے اندر حسن و جمال ہے وہ اللہ رب العزت دی شان جمالیت دا مظہر ہے۔ کائنات دے اندر جتنا حسن ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جتنا کمال ہے اور جو خوبی ہے، وہ ساری در حقیقت اللہ رب العزت دی صفات دا برتو اور عکس ہے کہ جس دے نال کائنات دے اندر اے حسن و جمال نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بدیع ہے، بہت سارے ناموں دے وچوں ایک نام بدیع بھی ہے، اور بدیع کس نو کہندے نے؟ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف کے اندر لفظ بدیع دی وضاحت فرمائی کہ بدیع اس ذات کو کہندے نے جس دی تخلیق بغیر کسی سابقہ نمونے دے ہوئے، یعنی اسی جدوں بھی کوئی شے بنانے ہاں ساڈے لئی پہلے کوئی نمونہ ہونا ضروری ہے جس کو ویکھ کے اسی بناواں گے، جس کی اسی کاپی کراں گے یا آئیڈیا لینے ہاں اور اس تو بعد اسی کوئی کام کر سکنے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ان ساری چیزاں کو پا کے اور وہ بدیع ہے، اور اس کا بدیع ہونا یہ ہے کہ اس نے جس شے نو بھی پیدا کیتا سابقہ کسی نمونے دے بغیر اپنی جانب تو اس نو پیدا فرمایا، اس نو تخلیق بخشی، نویں نویں اشکال اور انواع اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اور کائنات دے اندر جو کوئی تخلیقی کام کرتا ہے، جو کوئی کریٹیویٹی پائی جاندی ہے، تعمیری اور تخلیقی صلاحیت پائی جاندی ہے، مخلوق دا ہر کام اللہ رب العزت دی تخلیق کرتا کسی چیز اور کام دا عکس ہوندا ہے، یعنی مخلوق محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کیتے ہوئے کماں دے وچوں کسی کام نو ویکھ کے کوئی کام کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ بدیع ہے اور وہ بدیع ہو کے مخلوق نو ابداع عطا فرماندا ہے، یعنی کام کرن دے نویں نویں طریقے عطا فرماندا ہے۔ انسانی تخلیق دیاں چند مثال دے طور تے انسان نے کیمرہ ایجاد کیتا تے اے کیمرہ اس نے بغیر کسی نمونے دے ابتدائی طور تے ایجاد نہیں کیتا، بلکہ انسان دے سامنے انسانی اکھ دا نمونہ موجود سی، اس نے انسانی آنکھ نو کام کرتے ہوئے ویکھیا، پھر اس نے کیمرہ ایجاد کر لیا۔ اسی طرح ہیلی کاپٹر اور جہاز بنائے، اس نے اپنی جانب تو اپنے ذہن اور سوچ تو نہیں بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق پرندیاں نو آسمان دے وچ اڑتے ہوئے ویکھیا اور انہاں دے پراں نو ویکھیا اور اس دے نمونے نو ویکھیا۔ اللہ رب العزت دی تخلیق نو ویکھ کے انسان دے ذہن دے وچ پیدا ہویا کہ اسی بھی کوئی شے بنا سکنے ہاں جو کائنات دے اندر محو پرواز ہو سکے۔ انسان نے آبدوز بنائی، اس نے اپنی جانب تو نہیں بنائی، بلکہ انہاں بڑیاں بڑیاں مچھلیاں نو گہرے پانیاں دے اندر تیردے ہوئے ویکھ کے اور رہندے ہوئے ویکھ کے یہ خیال پیدا ہویا کہ اسی بھی اس نو کاپی کر سکتے، اور اللہ رب العزت دی عطا کردہ اس تخلیقی صلاحیت نو استعمال کرتے ہوئے اسی بھی کوئی شے بنا سکنے ہیں۔ پھر انسان نے آپ دوز بنا دیتی۔ اج دا انسان AI بنان تک پہنچ گیا، جس نو آرٹیفیشل
انٹیلیجنس اور مصنوعی ذہانت بھی کہندے نے، اور یہ مصنوعی ذہانت بھی انسان نے بغیر کسی سابقہ نمونے دے نہیں بنائی، بلکہ انسانی دماغ نو کاپی کرن دی کوشش کیتی کہ دماغ کس طرح معلومات نو جمع کرتا ہے اور پھر کس طرح بات نو اگے فراہم کرتا ہے۔ تو اے انسان دی کریٹیوٹی اللہ رب العزت دی تخلیق دی محتاج ہے، وہ اس دی تخلیقی شان دے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان جو بھی بنائے گا کسی چیز دی کاپی کر کے بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ دی شان بدی ہے اور اس دے بنان دے اندر کریٹیوٹی بھی ہے اور ڈائیورسٹی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس دا تنوع دا مطلب یہ ہے اگر ایک انسان کوئی پینٹنگ بنان بہ جائے، کوئی تصویر بنان لگ پوے، کوئی نقش و نگار بنائے تو ممکن ہے ایک ہفتے دے اندر ساری دی ساریاں شکلاں بنا کے ہاتھ کھڑے کر دے گا اور کہے گا کہ اس تو زیادہ میں کچھ نہیں بنا سکتا۔ لیکن رب تعالیٰ دی شان ویکھو کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک اللہ تعالیٰ نے جتنیاں شکلاں بھی بنائیاں نے، جتنیاں شکلاں پیدا فرمائیاں نے، انہاں دے وچوں کوئی ایک شکل بھی دوسری جیسی نہیں، کوئی ایک نمونہ بھی دوسرے جیسا نہیں۔ وہ بدی ہے، نہ دو انساناں دے فنگر پرنٹ ایک جیسے نے، نہ دو انساناں دے ہاتھ ایک جیسے نے، نہ شکل ایک جیسی ہے۔ اس نے جس نو بھی بنایا ایک الگ اور انوکھی شان دے نال پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ دی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ دی تخلیق دے اندر تنوع پایا جاتا ہے اور ملین دی تعداد دے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیتا، پرندے بنائے، حشرات الارض بنائے، اور جس چیز نو بھی بنایا پھر اس کے اندر لکھوں قسماں نو پیدا فرما دیا، لکھاں شکلاں اشکال اور انواع اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اللہ رب العزت کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا خالق ہے، اس نے ہر ایک نو دی لا تعداد شکلاں نو پیدا فرما دیتا، اور پھر اس کے اندر انسان نو کوئی بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی جدوں بھی کوئی پینٹنگ کرنے ہاں، کوئی فنکار اپنے فن دا مظاہرہ کرتا ہے تے ممکن ہے چند اشکال بنان دے بعد یا دیکھن دے بعد بوریت پیدا ہو جائے۔ یعنی انسان دی بنائی ہوئی چیز نو بندہ تھوڑی دیر دیکھ کے محظوظ تے ہو سکتا ہے، لیکن بعد وچ بور ضرور ہو جانا، بوریت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن ساڈا رب ایسا خالق ہے کہ وہ لا تعداد چیزاں نو پیدا فرماندا ہے، لیکن اس کی تخلیق نو ویکھ کے بوریت دا احساس نہیں ہوندا، بلکہ ہر رنگ نو ویکھ کے انسان دی زبان تو بے ساختہ سبحان اللہ دی صدا بلند ہو جائے، اور اللہ رب العزت دی اس تخلیق نو ویکھ کے اس دی تسبیح و تحلیل دے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دا بدی ہونا ہے۔ تعمیری صلاحیت دا مظاہرہ اور اچھے عمل دا اجر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی دوسرے نو دین والی ہوگی، انسان عطا کرنے والا ہوئے، اور اس کے اندر شان رازقیت کا مظہر پایا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض اور چیزاں دے اندر کریٹیوٹی اور تخلیق دے رنگ بکھاندا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری مخلوق دے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہوئے اور وہ مخلوق معاشرے دے لئی کچھ نواں کرے، یعنی میرے بندے بھی کوئی چیز بنان، آن والے واسطے کوئی نوی چیز بنان، ہر وقت کوئی ایسا کام کرن جو لوگاں دی بھلائی دا کام ہو،
یعنی جس کی وجہ تو دوسرے نوں فائدہ پہنچے، نویں آئیڈیا اور نویں افکار سامنے لے کے آن۔ قرآن مجید دی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی احادیث طیبہ تو درس ملتا ہے کہ انسان معاشرے دی خدمت دے اندر اور اس زمین دی آباد کاری دے اندر کریٹیویٹی، تخلیقی صلاحیت اور تعمیری صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر وقت ایسا کام کرے جو مخلوق دے لئے بہتری دا کام ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سنّا فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورہم شیء، کہ جس نے اسلام دے اندر کسی اچھے کام دی ابتدا کی تھی اور اس دے بعد اس دے اتے عمل ہوندا رہیا، اس دے لئی ہر عمل کرن والے دے اجر جتنا اجر لکھیا جاندا رہے اور اس دے اجر دے اندر کسی چیز دی کمی نہیں ہوگی۔ انسان ایسا کام کرے جو دین دی حدود دے اندر ہوگی اور جو شریعت دے سائے دے تھلے ہوگی، لیکن او خدمت دین متین دی نوی کوشش ہوگی۔ تو فرمایا جدو تک لوگ اس کوشش سے عمل کرتے رہن گے اللہ رب العزت اس نو بھی نئی کوشش کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ اج ساڈے ہاں وہ تخلیقی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ اگر اسی دیکھیے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک نے وہ کسی چیز دے بنان دے اندر اور چیزاں نو تخلیق کرن دے اندر اور انہاں دی صنعت دے اندر مغربی ممالک دے پیروکار نے، یعنی اساں جو بھی کچھ بنانا ہے سانو دوسرے ملکاں دی یعنی انگریزاں دی بنی ہوئی چیز نو سانو کاپی کرنا پیندا۔ ہر چیز دے اندر کاپی پیسٹ آ گئی، جو شے بھی ساڈے کول بندی ہے وہ کسی مغربی شے دی نقل تے اسی تیار کر سکتے ہاں، لیکن ساڈے کول اس نو بنان واسطے کچھ نہیں۔ اس دی وجہ کی ہے کہ ساڈے کولوں کوئی نئی چیز کیوں نہیں تیار ہوتی؟ اس دی وجہ یہ ہے سب تو پہلا مانے سستی اور کاہلی جو انسان نو نویں کام کرن دی خدمت دین دے نویں طریقے ازمان تو روک دیے، انسان سستی دا شکار ہو جائے اور کام نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ روز مرہ زندگی دے پریشر دے وچ آ جائے اور مصروفیات زندگی دے اندر اتنا پھنس جائے کہ کوئی نواں اور اچھا کام کرن دی سوچ اے دے اندر ختم ہو جائے اور حوصلہ افزائی دا فقدان ہوئے اور معاشرے دے اندر ایسا رجحان پایا جائے کہ جو بندہ خدمت دے کام کرنا چاہتا ہے اس بندے دی حوصلہ افزائی نہ کیتی جائے۔ یہ وہ رکاوٹاں نے جو کریٹیویٹی دی راہ دے اندر اور اس تخلیقی صلاحیت دی راہ دے اندر رکاوٹ پیدا کر دینی ہیں۔ اور کیسے انسان دے اندر ابداع اور تخلیقی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، کیسے انسان دے اندر نویں کام کرن دا حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سانو 3 طریقے دسے۔ اگر 3 صفات انسان دے اندر پیدا ہو جان وہ ایسا انسان بن جاتا ہے جو نفع بخش ثابت ہوتا ہے، جو دوسرے دے لئی بہتری دے کام کرنے والا ہے، جو ہر وقت کوئی اچھا سوچن والا ہے۔ انہاں دے وچوں پہلی صلاحیت کہ بندہ مومن خیر اور بھلائی دا شدید عشق اور جذبہ رکھن والا ہو، کہ جس دے اندر ہر وقت یہ جذبہ ہوئے کہ میں کوئی خیر دا کام کرنا ہے، کوئی بھلائی دا کام کرنا ہے، میں صرف اپنے لیے نہیں جینا بلکہ میں دوسرے دی خدمت دے لئی۔
اور معاشرے دی بہتری دے لئی کوئی کام کرنا چاہنا، یہ وہ پہلی صفت ہے جو بندہ مومن دے اندر ہونی چاہیے، اور اس دے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ موجود ہو۔ کسی شاعر نے کیا ہے، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ وہ لوگ یعنی وہ لوگ جو دوسرے دے لئی خیر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دے اپنے کام جڑے نے وہ آسان فرما دے، یعنی جڑے دوسرے دی بھلائی دی سوچ رکھتے ہیں نا، انہاں دے اپنے جڑے کام نے اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا فرما دے، اور انہاں دے اوتے اپنا کرم اور فضل کر دیندا ہے، اور پھر انہاں نوں نویں نویں آئیڈیاز القا ہوندے نے، اور وہ بہترین خدمت دین دا کام کرتے ہیں۔ پہلی خوبی جو مطلوب ہے وہ خیر اور نیکی دے کام کرن دا جذبہ ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صلاحیت التعلیم المستمر، انسان دے اندر ساری زندگی سیکھن دا جذبہ موجود رہے، کہ میں کچھ نواں سیکھنا ہے، اور ساری زندگی طالب علم رہے، سیکھن دا جذبہ اس دے اندر موجود ہوئے، ہر وقت کچھ نواں سیکھن دی جستجو کرے، اور انسان ہر وقت سیکھتا رہے۔ یہ بھی ساڈے پیارے نبی یہ بھی ساڈے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیمات دا بنیادی حصہ ہے۔ انما بعثت معلما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور حدیث ہے، جس کا مطلب ہے بے شک مینوں معلم استاد بنا کے بھیجا گیا۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برکت تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، یعنی انسان دا مرحلہ شوق کدی ختم نہ ہوئے، وہ اگے ہی بڑھتا رہے، اور نویں علوم سیکھتا رہے، اپنے اندر نویاں صلاحیتاں پیدا کرتا رہے۔ یہ بھی قرآن حکیم دا سبق ہے۔ اگر تسی بدیع السماوات والارض دا فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ بدیع اللہ تعالیٰ دی ذات تانوں اس بات کا درس دیندی ہے کہ تسی اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرو کہ بھلائی دا جذبہ بھی ہوئے، اور ہر وقت کچھ سیکھن دے اندر تسی لگے بھی رہو۔ تیسری خوبی جو بندہ مومن دے اندر ہونی چاہیے وہ کی ہے، وہ عبادت اور بندگی ہے۔ عبادت اور بندگی ہے کہ جدو انسان مصلی دے ہوندا ہے، عبادت دے اندر کھڑا ہوندا ہے، تسبیحات اور تحلیلات کردا ہے، ذکر فکر دے اندر مشغول ہوندا ہے، قرآن مجید دی تلاوت کردا ہے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہوندا ہے، اور عبادت اور بندگی دی کیفیت دے اندر ہوندا ہے، تے پھر اس دے دل دے اندر غیب تو خیر دے جذبے ڈال دیتے جاندے ہیں، یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ دے نال ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس دے دل دے اندر خیر دے جذبے ڈال دیتے ہیں، نئی ہمت، نیا حوصلہ اس دوران بندے نو نصیب ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب کے اندر پورا ایک باب عبادت کے منافع اور اس دیاں خوبیاں دے متعلق آپ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جدوں کوئی بندہ مومن عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، اس نو نوی ہمت، نوی چستی اور نواں جذبہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچوں عطا کیتا جاتا ہے۔ اس وجہ تو میں اور تسی دیکھنے ہاں کہ رمضان المبارک دے اندر اگرچہ اسی دن دے وقت کچھ کھانے پینے نہیں، رمضان المبارک دے اندر ہوئے نہیں درد سارے جنہیں نہیں کچھ کھانا، جنہیں نہیں رکھے ہوتے کھاندے ہو بھی کو نہیں، چوری چھپائی، لیکن پھر بھی رمضان المبارک دے اندر جسم دے اندر چستی زیادہ ہوتی، جسم زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے دوسرے دنوں دی بنسبت۔
جتنی توانائی انسان اپنے اندر رمضان دے مہینے چ محسوس کرتا ہے، یہ اصل دے اندر اس عبادت دا فیض ہوندا ہے جو اللہ رب العزت انسان نو خزانہ غیب تو عطا فرماتا ہے۔ یہ تین چیزاں اپنے اندر پیدا کرن دا اللہ رب العزت نے درس دیتا۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈے اندر تعمیری صلاحیت پیدا ہوئے اور خدمت دین دے نویں موقع تہاڈے کول آن، تے تسی سب تو پہلو کی کرو کہ خیر اور بھلائی دا شدید جذبہ اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کرو، پھر مسلسل سیکھتے رہو، اور تیسرے نمبر تے عبادت اور بندگی دے اندر لگے رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم سے چلن دا سامان کرتے رہو۔ یہ ایک بڑی پیاری بات لکھی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی شان مبارک کے اندر۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جدوں وہ ذکر اور فکر کرتے سن، تسبیحات کرتے سن، ایسی مستی اور ایسی کفیت انہوں نے طاری ہو جاتی تھی کہ صرف وہ ذکر نہیں سن کرتے بلکہ انہوں نے نال پہاڑ بھی ذکر کرتے سن، اور انہوں نے نال چرند پرند درخت بھی ذکر کرتے سن۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اے پہاڑوں اور پرندوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہم نے انہاں دے ہاتھاں دے وچ لوہے نو پگھلا دیتا، اور وہ لوہے دیاں داتاں بناندے سن اور نئی نئی شکلاں پیدا کرتے سن۔ علماء کرام فرماندے نے کہ سب تو پہلے لوہے دی دات نو انسان دی صلاحیت اور فائدے دے لئی استعمال کرن دا کارنامہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لیا، اور سب نال پہلو لوہے دیاں چیزاں حضرت داؤد علیہ السلام بناندے سن، زرہ بناندے سن، جنگی سامان لوہے دے نال بناندے سن۔ ایسی اللہ پاک نے انہوں نشان دیتی تھی کہ لوہے نو ٹالنا نہیں سی پیندا، اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے جس طرح چاہتے سن اس کی شکل بنا دینا۔ سانو کوئی چیز بنانی پوے تو لوہے نو گرم کرنا پیندا ہے، گرم کر کے پھر اس نو کٹنا پیندا ہے، پھر اس جگہ تے ہوندا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی نو وہ شان عطا فرمائی سی کہ لوہے نو جدوں ہاتھ لاندے سن جیڑی شکل کہندے سن وہ بن جاندی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ دے کولوں یہ سند شروع ہوئی جس نو لوہے دی سند کیا جاتا ہے، اور آج انسان دے لئے کتنیاں فائدہ بخش چیزاں اس لوہے دے نال بندیاں نے۔ ہر معاملے دے اندر لوہا انسان دے لئے طرح طرح دی خدمت دا کام سارا انجام دے گئے۔ یہ سب تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور اس معجزے نو ذکر دے نال جوڑیا۔ اس معجزے نو اللہ تعالیٰ نے ذکر دے نال جوڑیا کہ ذکر دا اس دے اندر بڑا تعلق ہے۔ پہلے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام آپ تسبیح کرو کہ پہاڑ بھی آپ دے نال تسبیح کرن اور پرندے بھی آپ دے نال تسبیح کرن۔ پھر فرمایا کہ اسی لوہے نو پگھلا دیتا۔ اس تو پتہ یہ چلیا کہ انسان نو نئی تمیری صلاحیت عطا ہون دے اندر ذکر اور فکر اور عبادت دا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جوڑے کہ جو انسان نو اللہ دا بندہ بن کے، جو بھی انسان اللہ دا بندہ بن کے تسبیح اور ذکر دے اندر مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو نویں تعمیری صلاحیت عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام کرے گا جڑا دیکھنا اور سمجھنے چ نہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے جو تخلیقی اور تعمیر دے حوالے دے نال ایک عظیم و شان سورت ہے، اور اس نو سورت نمل کیا جاتا ہے۔
اور یہ سورت قرآن حکیم کے اندر اس حوالے دے نال ایک بہت بڑا کردار رکھ دیے. سورت الابدا بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ تخلیق تعمیر کی صورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طرح کی تخلیقات تعمیرات کا ذکر بھی فرمایا. سب تو پہلے اللہ رب العزت نے اس طریقے دے نال تخلیق فرمایا, اپنی شان خالقیت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے انسان نو کون سی تعمیری صلاحیتیں عطا کی, انہاں دا ذکر فرمایا. انہاں دے وچوں پہلی ابدا اللہ فی الکون, دوسری ابدا البشریہ, تیسری ابدا الحیوان. کہ بعد حیواناں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے ایسیاں صلاحیتاں رکھیاں نے, یعنی جانوراں دے اندر ایسیاں صلاحیتاں رکھیاں نے کہ جنہاں نو ویکھ کے انسان سیکھدا ہے. اور مختلف طرح دیاں صلاحیتاں دا ذکر سورت نمل دے اندر موجود ہے. ادارہ جاتی صلاحیت اور مینجمنٹ, علمی اور سائنس کی صلاحیت, معماری اور صلاحیت, ٹیکنالوجی, نئی دنیا نو دریافت کرن دی صلاحیت, معاشرتی ذہانت اور سوشل انٹیلیجنس دی صلاحیت اور معماری فنی صلاحیتاں, انہاں نو اس سورت دے اندر اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا. اور اس سورت کا نام سورت سلیمان ہونا چاہیے جیسا ساڈا ذہن بنتا ہے, کیونکہ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دے معجزوں کا ذکر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ نمل کیوں رکھیا؟ بعد مفسرین نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا. اس سورت کا نام سورۃ سلیمان ہوندا تے کوئی یہ کہہ سکتا سی کہ یہ ساریاں صلاحیتاں حضرت سلیمان علیہ السلام نو بطور معجزہ ملی ہیں, یعنی وہ اللہ دے نبی سن, وہ اگر یہ سارے کام کرتے رہنے تو وہ اللہ دے نبی سن, اللہ اپنے نبیوں نو شان عطا فرماندا ہے. لیکن اس سورت کا نام سورۃ نمل, نمل مطلب کیڑی, کیڑی نو ویکھو جو کڈا کو جانور ہے اور زمین دے اندر وڑ کے بلڈنگاں بنا دیندی, کیسا مکان تعمیر کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ایک چونٹی دے نام تو معصوم کر کے انسان نو یہ درس دیتا کہ اگر چونٹی کام کرتے ہوئے اپنے اندر نمی صلاحیت کا اظہار کر سکتی ہے, انجینئرنگ بخا سکتی ہے, رستے بنا سکتی ہے, نوے نوے گھر تعمیر کر سکتی ہے, اور زیر زمین کئی منزلہ عمارتاں چونٹی تعمیر کر سکتی ہے, کہ اے انسان تو تے چونٹی نالوں بھی بہتر, تو تے اشرف المخلوقات ہے. تینوں بھی چاہیے کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر, اور اللہ نے تینوں جو قوتاں دتیاں نے, جو طاقتاں تینوں دتیاں نے, انہاں نو بروئے کار لیندے ہوئے انسان دی بہتری اور بھلائی دے لئی کوئی خدمت سار انجام دے. اس وجہ تو اس سورت کا نام سورۃ نمل رکھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون, اور جمع کر دیتے گئے سلیمان علیہ السلام دے اس تے لشکر جنہ دے, آدمیاں دے اور پرندیاں دے, کہ اور روکے جاندے سن. فرمایا اسی حضرت سلیمان علیہ السلام دے واسطے 3 طرح دے لشکر جمع فرما دیتے, جنات دے بھی لشکر, انسان دے بھی لشکر, اور انہاں دے نال نال پرندیاں دے بھی. اور ہم نے ان کا لشکر بنا دیے. اور حشر دا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حشر دے میدان دے اندر لوگ جمع ہون گے, اسی طرح انہاں دے سامنے 3 مخلوقات جمع ہو جاندیاں سن اور اپنی حاضری لگواندیاں سن. انسان بھی حاضری لگواندے سن, جنات بھی اور پرندے بھی. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال چونٹیاں دی ایک وادی دے کولوں گزرے, اور آپ نے ایک چونٹی دی یعنی کیڑی دی آواز سنی جو اپنیاں دوسریاں کیڑیاں نو کہہ رہی سی حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا
مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جو چیوٹی کیڑی اپنے نال دیاں کیڑیاں نو کہہ رہی اتوں تک کہ جدو وہ چیونٹیاں دی وادی تے آئے ایک کیڑی نے کیا کہ اے چیونٹیو اپنے گھر دے اندر داخل ہو جاؤ کتے سلیمان اور انہاں دا لشکر بے خبری دے اندر تانوں کچل نہ ڈالے. یعنی کیڑی کیڑیاں نو کہہ رہی ہے کہ تسی اپنے نا گھراں دے وچ داخل ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے کتے بے خبری دے اندر وہ تانوں پیراں تھلے روند نہ دے. تو سلیمان علیہ السلام اس کیڑی دی گل نو سن لیا. علماء فرماندے نے کہ ایک چونٹی نے اپنے باقی چونٹیاں دی زندگی دا احساس کیتا. اللہ تعالیٰ نے اس ذکر نو بھی قرآن دے اندر محفوظ کر دیا. یعنی کیڑی دے اندر احساس پیدا ہویا کہ میں نال دی کیڑیاں دی جان بچاواں. انہوں نے کہا بھی جلدی نال اپنے گھراں داخل ہو جاؤ. یہ گل اللہ نو بڑی پسند آئی. یہ ذکر قرآن میں موجود ہے. اسی طرح اس سورت دے اندر ہد دا ذکر فرمایا کہ کئی ہزار کلومیٹر دا سفر کر کے یمن پہنچیا اور اتنے اس نے باقی چیونٹیاں دا نہیں باقی پرندیاں دا نہیں بلکہ انساناں دا احساس کیتا کہ وہ انسان جو سورج دی پوجا کرتے سن اللہ تعالیٰ نو جنہاں نے بلا رکھیا سی انہاں دی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچائی. ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیاں دا احساس کیتا اس دا ذکر بھی محفوظ ہو گیا. اور ایک ہد نے بھی انسانیت دے لکھاں لوگاں دا احساس کیتا وہ بھی اللہ تعالیٰ دی بندگی دی طرف آ جان. اللہ تعالیٰ نے اس ہد پرندے دا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا. یہ سبق ہے اس بات دا کہ وہ انسان جو اپنے معاشرے دے لیے خیر اور خدمت دا جذبہ پیدا کرتا ہے اور زندگی دے اندر کوئی ایسا کام معاشرے دی بھلائی دے لیے کر جاتا ہے اس دا ذکر کدی مٹتا نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس دے ذکر نو ہمیشہ دے لیے باقی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو بھی خیر دے کماں دے اندر حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.